جنگ انڈیا پاکستان کے اس علاقے میں ہونی ہے کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا. اللہ اکبر. اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. سرور انبیاء کیوں ڈسٹنکٹیو ہے؟ سمجھیے، ایک ہی زبان سے قرآن نکلے گا، ایک ہی زبان سے حدیث نکلے گی، ایک ہی زبان سے روزمرہ کے معاملات نکلیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حضور صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ پانیوں کی وجہ سے جنگ ہوگی، وہ وقت آ چکا ہے. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. آج کے تناظر میں جب پاکستان اور انڈیا کا جو یہ ایسکلیشن ہے دونوں طرف سے بڑھتی جا رہی ہے تو کیا صورتحال کریٹ ہوتی ہے؟ بہت وقت ضائع کیے بغیر سیدھی بات کریں گے. حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آلویز ویلکم. ارے اللہ اکبر سر، آپ کی بہت مہربانی ہے. جب ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ فوراً تشریف لے آتے ہیں. سر مجھے بتائیے، کیا از اٹ دا بگننگ آف دی اینڈ اور واٹ؟ لاسٹ ٹائم تو ہم نے بات کی تھی تھا ایسا. سر میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ دس از دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائم. But this is not the beginning of غزوہ ہند. This is not the beginning of No غزوہ. sir. آج جس سچویشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں بالکل بھی نہیں. غزوہ ہند is something else. غزوہ ہند کا تعلق یہ انڈیا پاکستان کے بارڈر کی لڑائی سے فار بیونڈ ہے. یہ چھوٹی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر. ارے یہ آپ ایکسپلین کریں گے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیشہ سے اٹرنل ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی زبان اطہر اتنی پاک، اتنی مقدس، اتنی عظیم زبان ہے کہ ان سے مطلب ہم نے اللہ تو نہیں دیکھا تھا نا، ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ ہے. بالکل ہم نے مان لیا. بالکل ایسے. نہیں سمجھ آتا تب بھی مان لیا، نہیں دیکھا تب بھی مان لیا، نہیں محسوس کر سکتے تب بھی مان لیا. اس زبان کی تاثیر اللہ. تو جب اس زبان سے کسی چیز کی جو چیزیں خاص طور پہ ایسکٹالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ایسکٹالوجی مین اینڈ آف ٹائم. اینڈ آف ٹائم کا بڑا چیپٹر ہے غزوہ ہند. ٹھیک ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی جو حدیثوں ہیں اس میں 2-3 علاقے جن کا خاص ذکر ہے: شام، یمن، فلسطین، یعنی اس وقت فلسطین تو نہیں تھا، بیت المقدس کے ارد گرد، اور چوتھا ہند. ارے ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے بڑی مستند، یہ غزوہ ہند اس تناظر میں دیکھیے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرب السند من الہند و خرب الہند من السین. ٹھیک ہے. اس کو ایک ایک کر کے اس کے لفظوں کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر لیتے ہیں. ہند کا مطلب جو ہے وہ صرف انڈیا نہیں ہے. اچھا، ہند کا مطلب صرف اور صرف انڈیا نہیں ہے. ہند میں موجودہ پاکستان بھی ہے، ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے، ہند میں سری لنکا کا بہت سارا علاقہ ہے. سب کانٹیننٹ ٹائپ سچویشن ہوگی نا. یس، سب کانٹیننٹ، ایون بیونڈ دا سب کانٹیننٹ. نیپال، برما وغیرہ یہ سارا اسی اس طرف کا حصہ ہے. دوسرا جو علاقہ شام کا بھی اسی طرح سے کہ ایگزیکٹلی شام نہیں ہے، وہ اسکیل اور تھا اس وقت کے شام کا. اس وقت کا شام سر بہت زبردست. اس وقت کے شام میں اس وقت کے 7 ملک ہیں، 7 وہی نا، اور بھی ریاستیں آتی ہیں اس کے اندر. جو شام سرور انبیاء نے اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں شام میں برکت دے. اور اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں کیونکہ 5 شہروں کا سرور انبیاء نے ذکر کیا تھا کہ جس وقت وہ پانچوں کے پانچوں فال ہو جائیں تو سمجھنا کہ جو ہے نا اینڈ آف ٹائم شروع ہو چکا. وہ 5 شہر اب فال ہو چکے ہیں. وہ 5 شہر فال ہو چکے ہیں. اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے. ابھی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ابھی ہم غزوہ ہند پہ رہتے ہیں. اس پہ رہتے ہیں. ہند پہ رہتے ہیں. یہ جو ہند کا علاقہ ہے، اور پھر دوسرا خرب السند من الہند. سندھ کو سمجھیے. سندھ صرف یہ لڑکا آپ نے بتا دیا کہ یہ سارا جو ہے وہ اس میں بالکل پہلا پڑاؤ ہے خرب السند من الہند. ٹھیک ہے. اس کے بعد خرب الہند من السین کی بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو ہے نا سندھ کا علاقہ، اس کو سمجھیے. سندھ کیا ہے؟ سندھ جو ہے وہ صرف یہ اس وقت موجودہ سندھ کی باؤنڈری کے اندر، یہ صادقہ آباد سے اوپر کا علاقہ نہیں. نو سر. سندھ کی 2 تہذیبیں تھیں بڑی، موئنجو دڑو اور ہڑپا. تو یہ آپ کے ساہیوال کے پاس ہے. جی.
یعنی اوکاڑا سے اوپر اوپر کا سارا علاقہ سندھ کی ہاں تہذیب ہے. وہ آج کی سندھ میں تو نہیں آتا جتنی ہڑپا جو سرائکی ہے بیلٹ ہے بیلٹ سر، ہے ساری جتنی سرائکی بیلٹ ہے ساری سندھی ہے. ساری سندھی ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ اوکاڑا سے اوپر کا جتنا علاقہ ہے دیٹ از دا سندھ. سندھ اب آپ کو شاید سمجھ آ جائے بہاول پور، بہاول نگر اور اوکاڑا اور اکاڑا، یہ سارا اس طرف کا علاقہ، یہ بالکل بالکل یہ ہٹ ٹھیک ہو لسٹ گیا، ہے. ٹھیک ہو گیا، اس سے ٹھیک اوپر ہو گیا. چڑھتے جائیں تو سندھ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، سندھ مکران کا علاقہ. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ٹھیک ہے، اوکے 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 سندھ یہاں پورا ختم نہیں ختم نہیں ہوتا. ہوتا. ہاں سندھ میں مکران کا علاقہ، وہ کوسٹل ایریاز، بالکل بالکل کچھ بالکل. حصہ گوادر کا، کچھ حصہ بلوچستان کا، موجودہ اوئے بلوچستان کا. ہوئے ہوئے. تو یہ آپ بیٹل فیلڈ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی اور بڑی یہ ہے. ایگزیکٹلی اس وقت بھی ٹربل سم ایریا وہی اس والا ہے. وقت بھی سر ہاں بلوچستان، جی مکران، جی جی اور پھر گوادر اور اس سارا. طرف اگر اس طرف دیکھیں تو یہ جی بی کا علاقہ جو ہے نا، یہ اس طرف سے کیوں لگتا ہے کہ یہ وہ جو سین کا علاقہ ہے نا، چائنا، جی 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 وہ ٹھیک ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ آ وہ جاتا ہے. گلگت بلتستان سے نیچے جی نیچے جی جی سارا جی وہ جی سیلی گڑی جی کوریڈور جی 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 اور جی سر. ہاں لداخ، اور یہ ٹرو ادھر سے ٹرو ٹرو. جاتے ہوئے پٹھان کوٹ تک. اللہ اکبر. اب آپ کو وہ بیٹل فیلڈ اور انٹرمنگل آف دا فورسز شاید آئیڈیا ہو اور رہا ہو. یہی ایگزیکٹلی جو ہے اس وہ وقت اس بھی وقت ٹربل سم اس ایریاز وقت ہے. بھی وہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس از غزوہ ہند. یہ غزوہ نو ہند سے پہلی ایک وار ہے، اور یہ بھی کوئی فل سکیل وار نہیں ہونے جا رہی. جھڑپیں ہی رہیں گی اسی طرح یہ سے. جھڑپیں رہیں گی، کچھ مہینوں کا پاز آ سکتا ہے، لیکن جنگ انڈیا پاکستان کے اس علاقے میں ہونی ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا. اللہ اکبر اس اللہ کو کوئی اکبر. نہیں ٹال کوئی نہیں ٹال سکتا. سکتا. ٹھیک ہے، اب اللہ خود ٹال دے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہمارے بس سے تو باہر ہے. ہم سے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ٹھیک بس ہے، میں نہیں ہے اس میں. سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم کا جو فرمان ہے نا، وہ عین حقیقت ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، نطق ہی نہیں فرماتے، سوائے اس کے اللہ اکبر کہ جو ان کے اوپر وحی کی جاتی کی ہے. جاتی ہے. اللہ اکبر تو اللہ اکبر. جو سرور انبیاء صلی صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، یعنی جس وحی کے ساتھ جبرائیل ہے وہ ہے قرآن. بالکل صحیح. جو وحی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ القاء کی گئی ہے وہ ہے حدیث. حدیث مقام دونوں کا وحی ہے. دونوں کا وہی ہے. اللہ اکبر. اور صادق اور امین کا ایک ترجمہ جو مجھے سمجھ آتا ہے نا، صادق اور امین کا مطلب صرف سچا اور امانت دار نہیں ہے. نہیں ہے. عرب میں بہت سارے سچے تھے، ہوں، عرب میں بہت سارے امانت دار امانت تھے. دار تھے. سرور انبیاء کیوں ڈسٹنکٹیو ہے؟ سمجھیے، ایک ہی زبان سے قرآن نکلے گا، ایک ہی زبان سے حدیث نکلے گی، ایک ہی زبان سے روزمرہ کے معاملات نکلیں گے. نہ قرآن حدیث میں مرج ہوگا، نہ حدیث قرآن میں مرج ہوگی، نہ روزمرہ کے معاملات اس میں مرج ہوں گی. اتنی امانت دار زبان کہ جس کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حقیقت اتنی زبردست ہے کہ وہ چیزیں انٹرمنگل نہیں ہوتی. نہیں قرآن ہوتی. قرآن رہے گا، حدیث حدیث رہے گی، حالانکہ ان کا مخرج ایک ہے، ایک ہے. ایک ہی نہیں. زبان اطہر ہے. اللہ اکبر اللہ ٹھیک ہے، اکبر. وہ مکس نہیں ہونے دیتے. مکس نہیں وہ ہونے. امانت داری اور صداقت اتنی کہ کائنات کی سب سے سچی ذات اللہ، اللہ اکبر. کائنات سے سب سے سچی زبان سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم. رسالت میں آپ نے کہا ہے نا، اللہ نے تو آ کے نہیں کہا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کا میرے کلمہ نبی. پڑھو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم. نے کہا یہ اللہ ہے، اس کا کلمہ پڑھنا، یہی واحد ہے، یہی سی کی توحید ہے. اللہ اکبر. تو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم وسلم. موحد ہیں، وہاں اللہ بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اللہ اکبر. بھی موحد ہے، موحد ہے. واہ 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 اللہ واہ. بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی کو نہیں کسی جانتا. کو نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ اکبر. بڑی سیدھی سیدھی اللہ اکبر. ایکویشن ہے. سمپل اب بات آ ہے. جاتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، ہاں یہ ایسکلیٹ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، جو کیلکولیشن ہے، میں نمبر کا آدمی، میں نمبرز پہ دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کیلکولیشن جو یہ کہہ رہی ہے، یہ شاید اس میں پاز آئے گا. پاز آئے گا. پاز مین ناٹ دا اسٹاپ، پاز آئے گا. کچھ ٹائم کے لیے. اس کے بعد یہ پھر ایسکلیٹ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حضور صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ
پانیوں کی وجہ سے جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، وہ وقت آ چکا ہے. آ چکا ہو. اس میں اب آگے جب ظاہر سی بات ہے، اب آپ آگے دیکھیں نا، پانی بند ہوتا ہے، فصلیں لگنی ہیں، سارا کچھ سارا ہے، سسٹم چل رہا ہے. کرنا ہاں جی، پڑے گا. کرنا پڑے گا. وہ سٹرکچرز ہٹانے پڑیں گے دریاؤں کے راستے سے، پھر جنگ ہوگی. نہیں تو پھر جنگ ہوگی. یہ کرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہو جائے گی ہماری. اور پانی روکنا تو مسلمان کے لیے ایک اور بڑی، ایک پرانا ایک تعلق، ایسے ایک ہی ہے سلسلہ چلتا آ رہا ہے یزیدیت کے حوالے سر، سے بھی ایسے سارا ہی ہے. کچھ. یہ مطلب یزیدیت سے بھی بہت پہلے کی بات. یہ ایسے ہی ہے. مطلب جب وہ یہودیوں نے مدینے میں جو ہے وہ کنویں میں زہر پھینکوایا زہر تھا. پھینکوایا. سر یہ ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ جو ہے یہ نائٹ ٹیمپلرز نے ان علاقوں کے کنووں میں زہر ڈالا تھا نا، فلسطین اور یہ سارا یہ تاریخ ہے. یہ ایسے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی تعلیمات ہیں جس نے ہمیں ریسٹرین سکھایا ہے. مسلمان اس وقت تک جو ہے نا، جو مسلمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز، مسلمان ریسٹرین ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ بھی تو ان سے ہے نا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ تو گے. تم ہی غالب آؤ گے. انتم الاعلون والی آیا. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہوگا. بالکل. باقی رہ گیا کہ یقین تو ہے جی، جانا تو ہے زندگی. جانا تو ہے اس میں. وہ مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے، کل سے یاد آ رہا ہے کہ وہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. واہ واہ واہ. اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. نہیں. واہ 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 واہ. جان تو اللہ کی ہے، اسی فیض بالکل.